سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وضو کے اعضاء کو کتنی بار دھونا سخت گناہ ہے؟ پلیز ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس کا صحیح جواب ہے 3 بار سے زیادہ بار دھونا سخت گناہ ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جوتے پہن کر نہانے سے کون سی پریشانی آتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جوتے پہن کر نہانے سے رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کس عمر کا ہو جائے تو فرشتے اس سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے انسان 70 سال کا ہو جائے تو فرشتے اس سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پالتو جانوروں میں سب سے زیادہ ذہین جانور کون سے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے پالتو جانوروں میں سب سے زیادہ ذہین جانور گھوڑا اور کتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی سورہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے برس اور بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ یاسین کو برتن میں لکھ کر پانی پر دم کرنے سے بواسیر اور برس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے؟ اس کا صحیح جواب ہے نرم دل اور ہنس مکھ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سے نبی کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتا تو آفتاب کی مانند روشنی نکلتی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جسم پر کون سا تیل لگانے سے انسان دولت مند ہوتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جسم پر زیتون کا تیل لگانے سے انسان دولت مند اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کون سی سبزی رکھنے سے جنات نہیں آتے؟ اس کا صحیح جواب ہے گھر میں لیموں کی سبزی رکھنے سے جنات کبھی بھی نہیں آتے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی سورت 3 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورۃ الممتحنہ کو 3 بار روزانہ پڑھنے سے شادی جلدی ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شیطان کا سب سے پسندیدہ کام میاں بیوی میں لڑائی کروانا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کھانے کے شروع اور آخر میں کیا کھانے سے شفا ملتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نمکین چیز سے شروع کرنا اور میٹھی چیز پر ختم کرنا سنت ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا جانور گھر میں بچے دے تو رزق میں رکاوٹ آتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کتا اگر گھر میں بچے پیدا کرے تو رزق میں رکاوٹ آتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا مسلمان سب سے افضل ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ دور کرتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بخار ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے ہر طرح کے گناہ ختم کرتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی عورتیں اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں کے ساتھ ہم بستری کرواتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جن کو عقل کی کمی ہوتی ہے وہ دوسرے مردوں سے ہم بستری کرواتی ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حوض کوثر اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ اس جگہ کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے حوض کوثر اس وقت جنت میں موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہنم کا ہلکا ترین عذاب کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے جہنم کا ہلکا ترین عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں کتنی بار درود شریف پڑھنا فرض ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زندگی میں تقریباً 1 بار درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ آخری خطبہ دیا تھا اس کا نام جبل رحمت ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ کے موقع پر ملا تھا؟
اس کا صحیح جواب ہے حضرت خالد بن ولید کو جنگ موتا کے موقع پر سیف اللہ کا لقب ملا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے کا نام اشجر تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے پہلی جنگ کون سی لڑی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جنگ موتا لڑی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے مگر اسے کان سے پکڑ سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اینک ایک ایسی چیز ہے جسے آپ ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے لیکن اسے کان سے پکڑ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جاتی ہے مگر اپنی جگہ نہیں چھوڑتی؟ اس کا صحیح جواب ہے سیڑھی ایک ایسی چیز ہے جو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جاتی ہے لیکن کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا پھل ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لنگڑا آم ایک ایسا پھل ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتی؟ اس کا صحیح جواب ہے گڑیا ایک ایسی چیز ہے جس کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ٹوکیو ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو گا سکتا ہے، بول نہیں سکتا، اچھل سکتا ہے مگر چل نہیں سکتا؟ اس کا صحیح جواب ہے پرندہ، جو گا سکتا ہے، بول نہیں سکتا، اچھل سکتا ہے لیکن اڑ سکتا ہے، اچھل نہیں سکتا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خریدتا ہے وہ خود نہیں پہن سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کفن ایک ایسی چیز ہے جو خریدتا ہے وہ اسے خود نہیں پہن سکتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پیدل چلنے والے کو سزا ملتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بیلجیم ایک ایسا ملک ہے جہاں پیدل چلنے والے کو سزا ملتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا پھل ہے جو کچا ہو تو میٹھا ہوتا ہے اور پکا ہو تو کڑوا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اناناس، ایک ایسا پھل ہے جو کچا ہو تو میٹھا ہوتا ہے اور پکا ہو تو کڑوا ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا خوشبو لگانا ضروری ہے؟ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے ضروری نہیں لیکن صفائی اور خوشبو سنت ہے اور محبت بڑھاتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ایک رات میں 2 بار ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، لیکن درمیان میں وضو یا غسل کرنا بہتر عمل ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے طبی لحاظ سے فوراً ٹھنڈے پانی سے پرہیز بہتر ہے، تھوڑے دیر بعد پینا مناسب ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا سفر کے دوران ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اگر جگہ پردہ دار اور محفوظ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کے لیے ہم بستری سے انکار کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بلا عذر شرعی جیسے بیماری یا مجبوری کی وجہ سے انکار کرنا ناپسندیدہ عمل ہے اور گناہ بھی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے دوران قبلہ رخ ہونا منع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، ادب کا تقاضا ہے کہ رخ قبلہ کی طرف نہ کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا دوران غسل دوبارہ ہم بستری کی جا سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، غسل مکمل کرنے سے پہلے بھی دوبارہ تعلق قائم کرنا بالکل جائز ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا بیڈ روم میں بچوں کی موجودگی میں تعلق قائم کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، بچوں کی موجودگی میں خواہ وہ سو رہے ہوں اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ ان پر برا اثر نہ پڑے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے وقت کوئی مخصوص لباس ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کوئی خاص لباس ضروری نہیں، صفائی اور حیا کا خیال رکھنا کافی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران ہم بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں؟
اس کا صحیح جواب ہے نہیں، دعا دل میں یا آہستہ پڑھنی چاہیے، کپڑے اتارنے کے بعد بلند آواز میں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا دن کے وقت ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اسلام میں دن یا رات کی کوئی قید نہیں، دونوں وقت جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے بعد ناخن یا بال کاٹنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جائز ہے، مگر غسل کرنے کے بعد کاٹنا زیادہ بہتر اور پسندیدہ عمل ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 28 کو پڑھیں گے۔ اس کے موضوع یہ ہیں قریش کی بڑھتی ہوئی دشمنی، مسلمانوں کو دفاع کی اجازت اور غزوات کے آغاز کا پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قسط میں ہم نے مدینہ منورہ میں اسلامی معیشت کی بنیاد، مہاجرین کی معاشی بحالی اور اسلامی تجارت کے اصولوں پر گفتگو کی۔ آج ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت اہم اور حساس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب مدینہ میں اسلامی معاشرہ مضبوط ہونا شروع ہو چکا تھا، لیکن دوسری طرف مکہ کے مشرکین کی دشمنی پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ آج کی قسط میں ہم جانیں گے کہ قریش کیوں مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، مسلمانوں کو دفاع کی اجازت کن حالات میں ملی اور غزوات کے آغاز کا پس منظر کیا تھا۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مدینہ میں اسلام کی مضبوط ہوتی بنیاد۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی زندگی آہستہ آہستہ منظم ہونے لگی۔ مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو چکا تھا۔ میثاق مدینہ کے ذریعے شہر میں امن و امان کا ایک نظام قائم کیا جا چکا تھا۔ لوگ آزادی کے ساتھ نماز ادا کرتے، قرآن سیکھتے، دینی تعلیم حاصل کرتے اور اپنے معاملات اسلامی اصولوں کے مطابق انجام دیتے تھے۔ یہ تمام تبدیلیاں قریش کے لیے باعث تشویش تھیں۔ انہیں احساس ہونے لگا کہ جس وقت دعوت کو وہ مکہ میں ختم کرنا چاہتے تھے، وہ اب ایک منظم معاشرے کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ قریش کا خوف کیوں بڑھ گیا تھا؟ قریش صرف مذہبی اختلاف کی وجہ سے پریشان نہیں تھے، انہیں یہ خوف بھی تھا کہ اگر اسلام مزید پھیل گیا تو عرب کے مختلف قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کر لیں گے، ان کی سیاسی حیثیت اور معاشی مفادات بھی متاثر ہو سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مدینہ میں قائم ہونے والی اسلامی جماعت کو کمزور کرنے کے ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی جائیدادیں۔ جب مہاجرین مکہ سے نکلے تو وہ اپنے گھروں، باغات، کاروبار اور مال و اسباب کو پیچھے چھوڑ آئے۔ بہت سے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، کئی گھروں پر دوسروں نے قبضہ کر لیا۔ نقصان صرف مالی نہیں تھا، بلکہ برسوں کی محنت اور زندگی بھر کی کمائی کا نقصان تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ مدینہ کے خلاف سازشیں۔ قریش نے صرف مکہ تک اپنی مخالفت حد محدود نہیں رکھی تھی، انہوں نے مختلف قبائل سے رابطے شروع کیے تاکہ مدینہ پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ بعض قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی، تجارتی اور سیاسی دباؤ بھی بڑھایا گیا۔ مقصد صرف ایک تھا کہ مدینہ میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کو استحکام حاصل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی۔ ان نازک حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ کے اندر امن قائم رکھا، قبائل کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے، مسلمانوں کی تربیت جاری رکھی اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انتظار فرمایا۔ یہی ایک عظیم رہنما کی پہچان ہے کہ وہ جذبات کی بجائے حکمت اور صبر سے فیصلے کرتا ہے۔ مسلمانوں کو دفاع کی اجازت۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو ظلم برداشت کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب ظلم مسلسل بڑھتا گیا، مسلمانوں کو گھروں سے نکالا گیا، ان پر حملے کیے گئے اور ان کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اپنی حفاظت اور دفاع کی اجازت دی گئی۔ یہ اجازت جارحیت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ظلم کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے تھی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ دفاع اور جارحیت میں فرق۔ اسلام نے کبھی بلا وجہ جنگ کی تعلیم نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی،
جب بھی امن کا راستہ موجود ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار فرماتے، لیکن اگر دشمن ظلم کرے، حملہ کرے اور امن کے تمام راستے بند کر دے تو اپنی جان، خاندان اور معاشرے کا دفاع کرنا جائز قرار دیا گیا۔ یہ اصول آج بھی اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ ابتدائی حفاظتی اقدامات: مدینہ کے اطراف میں نگرانی کا نظام مضبوط کیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے دستے مختلف راستوں کا جائزہ لیتے تاکہ کسی اچانک حملے کی صورت میں بروقت اطلاع مل سکے۔ ان اقدامات کا مقصد جنگ شروع کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کی حفاظت اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھا۔ صحابہ کرام کی تیاری: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے کہ آزمائش کا دور ابھی ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے عبادت کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط، اتحاد، اطاعت اور قربانی کے جذبے کو مزید مضبوط کیا۔ ہر شخص اس بات کے لیے تیار تھا کہ اگر دین کی حفاظت کی ضرورت پیش آئے تو وہ اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار یہ تعلیم دیتے تھے کہ ظلم نہ کرو، خیانت نہ کرو، وعدہ نہ توڑو اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جنگ کی صورت میں بھی اخلاقیات کو مقدم رکھا گیا۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور غیر جنگجو افراد کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا گیا۔ درختوں اور کھیتوں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کی بھی حوصلہ شکنی کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مشکل ترین حالات میں بھی اخلاق اور انصاف کو ترک نہیں کیا۔ آزمائش کا دور: مدینہ میں رہنے والے مسلمان جانتے تھے کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک راستہ بند کیا ہے تو اس سے بہتر راستہ ضرور کھولے گا۔ ان کی قوت صرف ہتھیار نہیں بلکہ ایمان، صبر، اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی۔ غزوات کا پس منظر: قریش کی مسلسل دشمنی، معاہدوں کی خلاف ورزیاں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور مدینہ کو غیر محفوظ بنانے کی کوششیں ایسے عوامل تھے جن کے نتیجے میں بعد میں مختلف غزوات پیش آئے۔ یہ غزوات اچانک شروع نہیں ہوئے بلکہ ان کے پیچھے کئی برسوں کے ظلم، ہجرت، دشمنی اور مسلسل خطرات کا پس منظر موجود تھا۔ اسی پس منظر کو سمجھے بغیر اسلامی تاریخ کے ان واقعات کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: صبر اور حکمت ہر مشکل وقت میں کامیابی کی بنیاد ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں دفاع ایک جائز حق ہے لیکن جارحیت اسلام کی تعلیم نہیں۔ امن ہمیشہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ قیادت کا اصل حسن صبر، عدل اور دور اندیشی میں ہے۔ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کسی بھی معاشرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ مشکل حالات میں بھی اخلاق اور انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اختتام: ناظرین کرام، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی مضبوطی کے ساتھ ہی آزمائشوں کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو روکنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھی۔ آنے والی قسطوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ حالات اسلامی تاریخ کے پہلے بڑے مارکے غزوہ بدر کے پس منظر میں تبدیل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کیسے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر سمجھنے، اس سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی قسط نمبر 29: غزوہ بدر کا پس منظر، قریش کا تجارتی قافلہ، مسلمانوں کی تیاری اور بدر کی طرف تاریخی روانگی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم غزوہ بدر سے پہلے پیش آنے والے تمام اہم واقعات، مسلمانوں کی تیاری، قریش کے رد عمل اور بدر کی جانب تاریخی سفر کی تفصیل بیان کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے سوال و جواب دلچسپ لگے ہوں یا آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی معلومات حاصل کی ہوں تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کوئز ود علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ دلچسپ اور معلوماتی کوئز ملتے ہیں جن میں جنرل نالج، اسلامی تاریخ، پہیلیاں، مزاحیہ سوال و جواب، ذہانت بڑھانے والے سوالات اور روزمرہ زندگی سے متعلق معلومات شامل ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں بلکہ علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں ہر ایک تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے آج کے تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں
کہ آپ نے کتنے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اگر کوئی سوال مشکل لگا یا آپ کسی خاص موضوع پر کوئز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی خصوصی سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں ہم قسط وار سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم سب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اخلاق و کردار اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سلسلے کی پچھلی اقساط نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیں اور آنے والی اقساط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ کوئز اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔